أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم. محترم حاضرین، جن کرائسس سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں یہ بڑے جان لیوا اور بڑے حوصلہ شکن قسم کے کرائسس ہیں، مگر یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ مشکلات زندگی کا درجہ بلند کرنے کے لیے آتی ہیں. مسلمان کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میری کامیابی اور غلبے کا ذریعہ قوت افرادی نہیں ہے، عقیدہ صحیحہ ہمارے غلبے کی بنیاد ہے. لا تہنوا ولا تحزنوا، رب نے فرمایا سست بھی نہ ہو اور غم بھی نہ کھاؤ، تم ہی غالب ہو گئے، شرط یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ صحیح ہے. وانتم مومنون، یہ بات اس وجہ سے کہی کہ جتنی مرتبہ مسلمانوں پر مصائب اور مشکلات آئے وہ بڑے مایوس کن ہوتے ہیں، اور آدمی ان کو دیکھ کے کبھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ حالات بدلیں گے. سرکار مکہ شریف میں پیدا ہوئے، بنیادی طور پر ہر نبی نے آ کے کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہا اے میری قوم کے لوگوں، یعنی انداز خطاب ہی ایسا دل نشیں ہے جو کہا اے میری برادری کے لوگوں. تو دنیا میں جتنی بھی برادریاں ہیں، برادری کے لفظ سے پہلا ان کی طبیعتوں پر جو اثر پڑتا ہے وہ خاندانی اور خونی جوش ہے، وہ عمل میں آ جاتا ہے، اس سے آدمی کو بڑی سپورٹ مل جاتی ہے. جتنے بھی نبی آئے انہوں نے یہ الفاظ کہے اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو چلتے چلتے سرکار کی باری آئی، فرمایا تم جاؤ اکیلے ہی، لیکن یا قومی نہیں کہنا، قل یا ایھا الکافرون. یہ پرچون کے سودے نہیں، یہ تھوک کے سودے ہیں. کہو اے کافرو، اے بے ایمانو. تو جس وقت کسی اپنے عزیز سے عزیز کے کہو گا بے ایمان، اس وقت وہ خواہ کتنا بھی عزیز ہو ایک مرتبہ تو گلے پڑ جاتا ہے. ایک اکیلے آدمی کے لیے پوری قوم نہیں، پوری روئے زمین کے انسانوں کو مخاطب کر کے کہنا اے کافرو، یہ کتنا جگر آزما اور کتنا تکلیف دہ تھا. مگر اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اور قوم کے نام سے خطاب تو نہیں کیا، کافرون سے کیا. لیکن پہلا بندہ جس نے سرکار کی آواز پر لبیک کہی وہ خدیج الکبریٰ ہیں. ایک عورت ذات ہیں مگر جوان مردی کے ساتھ سرکار کی نبوت کے مشن کا آدھا بوجھ اپنے ذمہ لے لیا. سرکار کی دو طرح کی مشکلات تھیں. ایک مالی مشکل تھی کہ کوئی پھوٹی کوڑی تک ورثے میں نہیں ملی تھی. آج کل الیکشن لڑتے ہو، کہتے وہ تو بڑا غریب آدمی ہے، وہ کیوں الیکشن کے لیے کھڑا ہوا ہے. یعنی جو اچھا مضبوط دولت مند صاحب جائیداد جاگیردار بڑے وزن کا آدمی نظر نہ آئے، لوگ اس کا الیکشن میں کھڑے ہونا کا جواز ہی نہیں سمجھتے. تو سرکار کا تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ ملی، ٹوٹے ہوئے حجرے میں سرکار کی ولادت ہوئی. دوسری بات تھی مالی مشکلات. مالی مشکلات کا سامنا ایسا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پوری قوم ساتھ دے رہی ہے. ہمارے ریکارڈ کے مطابق وہ 6 لاکھ یا 10 لاکھ ہے، اور یہودی ریکارڈ کے مطابق وہ 20 لاکھ آدمی ہیں. لیکن جس وقت ہجرت کرنے لگے تو پلے کوئی سونا نہیں. انہوں نے قبطیوں سے، جو فرعون کی قوم تھی، وہ زیورات بارو کیے، ادھارے مانگے کہ واپس آ کے تمہیں دے دیں گے.
اور جس وقت وہ سارے زیورات لے کے چلے گئے، سمندر پار کر لیا، اب وہ واپسی کا معاملہ جو تھا، جو ان کا وعدہ تھا وہ انہیں پورا کرنا تھا، لیکن بندے ہی سارے غرق ہو گئے۔ اور اگلی شام کو مصر کی سرزمین نبی پاک حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے غلاموں کے ہاتھ میں آ گئی۔ سورہ حشر میں اس کا ذکر ہے۔ مودودی صاحب کہتے دوبارہ اس میں نہیں آئے، لیکن قرآن نے کہا ہم نے ان کی جائیدادوں کا وارث ان کو بنایا۔ اور ایک پرنسپل بھی ہے خدا کا، جس جگہ سے کوئی اللہ کا نبی مہاجر ہو کر کے جاتا ہے وہاں فاتح ہو کر کے ضرور آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مہاجر مصری ہو کر کے چلے، ایک دن فاتح مصر ہو کے انہیں جانا چاہیے تھا، اگلے دن کی شام رب نے نہیں ہونے دی، اللہ نے وہاں کا وارث ان کو بنا دیا۔ ان کے تاج و تخت، ان کے وسائل زندگی ان کے ہاتھ لگے۔ کون سمجھتا تھا کہ اتنا بڑا انقلاب یکا یک آئے گا؟ مگر خدا انقلاب لانا چاہے تو روکے گا کون؟ مگر اس انقلاب میں غلبہ ملا کس کو؟ جنہوں نے نبی کے کہے پر سمندر میں چھلانگ لگا دی، رب کریم ان کے بیڑے پار کر دیے۔ بتایا اگر قوت افرادی سے تمہارا کام چل سکتا تو تم اس پوری قوت کے ساتھ ان کے غلام تھے، کچھ نہیں کر سکے۔ کئی صدیاں بیت گئیں، اب نبی کے کہے پر سمندر میں چھلانگ لگانے کا یہ نتیجہ نکلا کہ بیڑے پار۔ روٹی کپڑا مکان سب سے پہلا مسئلہ ہوتا ہے جو موجودہ سیاسیات میں لگتا ہے نعرہ، روٹی کپڑا مکان کا۔ روٹی کپڑا مکان، نبی کے کہے پر چلو، یہ چیزیں تمہارے دروازے پر چل کے آئیں گی۔ بچہ پیدا ہوا، کپڑے سلے سلائے ہوئے ملے ہیں، میلے نہیں ہوئے، صاف ستھرے ہیں۔ کھانا پکا پکایا آسمان سے ملا ہے، صرف تازے گوشت کے طور پر بٹیر، جن کو سلوا کہتے ہو، سلوا عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں، اور وہ تازے زندہ آتے، ان کو وہ اپنی مرضی سے ذبح کر لیتے۔ جمع کرنے کی ممانعت تھی۔ اللہ کی نعمتوں کا مس یوز نبی کی تعلیمات میں حرام ہے۔ جو خدا کی تعلیمات ہے اس پر چلنا ہے۔ تو ٹینٹ لگائے، بارش کو حکم دے دیا کہ ان کو جب تک اچھے چھت کی ضرورت ہے اس وقت تک نہیں آنا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، بدلیوں کو صاحبان بنا دیا۔ اب نہ مکان کی ضرورت ہے، نہ دکان کی ضرورت ہے، نہ راشن کی ضرورت ہے، راشن دروازے پر چل چل کے آتا ہے۔ اب وہ جو تھا نہ روٹی کپڑا مکان، جناب خدیجہ نے کہا مدینے کے تاجدار، اے دونوں جہان کے مالک و مختار، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو روٹی کپڑے مکان کا مسئلہ یہ میرے ذمہ چھوڑ دیجیے۔ آپ نے اتنا سرمایہ لا کے ڈھیر کر دیا کہ دنیا کی کسی تاریخ میں اتنا سرمایہ قربان کرنے کی مثال کسی شخص کی نہیں، نہ نبیوں کی، نہ صحابیوں کی، نہ اگلوں کی، نہ پچھلوں کی، نہ مہاجروں کی، نہ انصار کی، کسی کی بھی مثال نہیں ہے۔ یہ حسن حسین کی نانی ہے۔ آج ہر آدمی حسن حسین کے ساتھ رقابت رکھتا ہے، ان کی برابری چاہتا ہے، کہتا ہم انسان نہیں ہیں۔ یار تم بھی انسان ہو، لیکن ان کی بیک گراؤنڈ دیکھو۔ جب اسلام کا کوئی حامی نہیں تھا، اتنا سرمایہ مہیا کیا کہ تمام جتنے سرکار کے غلام تھے ان کی روٹی کپڑے مکان کا بندوبست ہو گیا۔ سرکار نے وہ ایک دن سارا صدقہ کر دیا۔ جو اورینٹیلس کا یہ الزام تھا کہ سرکار نے ایک امیر بیوہ سے شادی اس لیے کی کہ دولت مند ہو جائیں، وہ ساری دولت ایک دن لٹا کر سرکار نے ثابت کر دیا میں دولت کا پجاری نہیں ہوں، دولت میرے پیچھے پیچھے آئے گی جدھر جاؤں گا۔ تو اس نے واضح کر دیا جب خدا کا ساتھ مل جائے تو تھوڑوں کو بھی بہتوں پر غلبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ سرکار مکہ شریف میں ہیں، ایک دن آپ کو ذوق آیا کہ میں کعبہ شریف کے اندر آج رات گزاروں، اللہ اللہ کروں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبادت بھی ایک چیز ہے، مقامات مقدسہ بھی ایک چیز ہے۔ یعنی کعبہ شریف میں بیٹھ کے وہی عبادت کروں جو ڈیرے پر کرتا ہوں تو پھر اس کا لطف الگ ہوگا۔ سرکار نے عثمان بن طلحہ سے کہا آج رات مجھے یہاں رہنے دے، انہوں نے کہا میں نہیں رہنے دیتا۔ آپ نے فرمایا یار کعبہ شریف کے اندر بت ہیں، وہ تو ان کو کوئی ٹرک بھی نہیں کھینچ سکتا، اتنے وزنی ہیں، اور میری ضرورت کی چیز بھی نہیں ہے،
اس میں چوری ہونے والی کون سی چیز ہے؟ تو تم باہر سے تالا لگا دو۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام جسمانی طور پر فٹسٹ آدمی تھے۔ پھر ساری رات اندر رہوں گا، انسانی حاجات مجھے مجبور نہیں کریں گی۔ انہوں نے کہا نہیں، میں اندر نہیں رہنے دیتا، باہر نکلو۔ سرکار نے کچھ اصرار کیا، اس نے سرکار کو گریبان سے پکڑ کے کھینچا اور کہا باہر نکلو، میں کعبہ شریف کا چابی بردار ہوں، اس کا میں انچارج ہوں، میری اجازت کے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا اور میں آپ کو اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ جب اسے پکڑ کے کھینچا، اس وقت نبی پاک علیہ السلام کی طبیعت میں قدر ملال آیا۔ آپ مخاطب ہو کے کہتے دیکھ عثمان بن طلحہ، ایک وقت آئے گا یہی چابی جو تیرے ہاتھ میں اس وقت ہے یہ میرے پاس ہوگی اور تم میرے سامنے غلام کے طور پہ کپ کپی میں مبتلا ہوگے، تمہارے بدن پر راشا ہوگا، تجھ میں بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، تم درخت پر کے پتوں کی طرح کانپ رہے ہوگے۔ میں جس کو چابی دوں گا پھر جب تک وہ زندہ چابی اسی کے پاس رہے گی۔ اب جناب کون سوچ سکتا جو ٹوٹے ہوئے حجرے میں پیدا ہوا ہے، جس کے سوائے مولا مرتضیٰ کے اپنے اقربا میں ساتھی کوئی نہیں ہے۔ سب سے پہلا نمازی بالاتفاق، سب سے پہلا نمازی جس نے سرکار کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے وہ علی مرتضیٰ ہے۔ یہ باقی صحابہ کرام جو اولین سابقین ہیں، جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے بعد یہ اول صحابی ہیں، اور حضرت مقداد بن الاسود یہ سابقین اولین سابقین میں سے ہیں، اور خباب بن الارت یہ بھی اولین سابقین میں سے ہیں۔ ان میں سے کوئی نماز میں کیوں شریک نہیں ہوا؟ کہا نماز جس میں شرکت ممکن تھی نا وہ تو معراج کی رات فرض ہوئی ہے، یہ پہلے عشق اور محبت کی نمازیں تھیں، علی نے وہ نمازیں ساتھ پڑھی۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ کوئی سمجھ سکتا ہے جو سگے چچیرے تھے نا، یہ 4 بھائیوں کی اولاد تھی، تو نبی کریم علیہ السلام سے جب بائیکاٹ ہوا، بائیکاٹ میں ان کے اتنا زور تھا جیسا آج نہیں یہ کہتا ڈونلڈ ٹرمپ یوں کر دیں گے یہاں کر دیں گے، تیرے جیسے لاکھوں موذی ہلاک ہوئے ہیں، خدا نے ان کو ذلیل کیا، تمہیں بھی خدا ذلیل کرے گا۔ یہ بات تم یاد رکھ لو، یہ دین ہے، یہ مٹنے کے لیے نہیں آیا۔ اس کو مٹنے کی عادت ہوتی، جب سرکار اکیلے تھے تو مٹ جاتا، اکیلے ہو کر کے پھر علی مرتضیٰ کا ساتھ ہوا تو 2 آدمی اس کے حامی تھے، مٹ گیا ہوتا۔ تیسری خاتون تھی جو سب سے پہلی مسلمان تھی، 3 بندے تھے، مٹ گیا ہوتا، لیکن یہ مٹنے کے لیے آیا نہیں۔ اور جس وقت سرکار سے بائیکاٹ ہوا، شاب ابو طالب کا بائیکاٹ، اس میں طے یہ ہوا کہ جناب ان سے نہ سودا لینا ہے، نہ ان پر بیچنا ہے، نہ ان کا رشتہ کرنا ہے، نہ ان کو دینا ہے، نہ ان کو سلام دینا ہے، نہ ان کا سلام لینا ہے، راستے میں ملیں تو ہاتھ نہیں ملانا، ان کے گھروں میں جانا آنا نہیں ہے۔ تو وہ ان لوگوں کی یونٹی اتنی سٹرانگ تھی کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ پورے مکے نے دل و جان سے تسلیم کر لیا، اور سرکار کے خاندان کے 2 قبیلے، یہ 4 بھائیوں کی اولاد تھی، انہوں نے ان کے ساتھ اتفاق کر لیا۔ حضور نے ان سے کہا کہ یارو چچا زاد بھائیوں سے کہا یار تم ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے مکے میں رہنا ہے، ہمارے سیاسی معاملات ہیں، ہمارے تجارتی معاملات ہیں، مکہ شریف کی معیشت کا دار و مدار تجارت پر ہے، کوئی کھیتی باڑی نہیں اور کوئی کارخانہ نہیں، کوئی کسی طرح کی ٹیکنالوجی نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی صنعت نہیں ہے، حرفت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ تجارت کر کے سامان لائیں بیچیں خریدیں، یہی کچھ ان کا کاروبار ہے۔ ہم مکے میں رہنا چاہتے ہیں۔ اور 2 بھائیوں کی اولاد نے کہا ہم سرکار کا ساتھ دیں گے۔ کفار مکہ نے کہا یار بتاؤ تم نے اس کو رسول مانا ہوا نہیں ہے، ہمارے ساتھ 360 خداؤں کو پوجتے ہو، ان کو تم نے نبی نہیں مانا ہوا، پھر ساتھ کیوں دیتے ہو؟
उनका नबी नहीं माना हुआ पर चचाजाद भाई तो माना हुआ है। हम अपने चचाजाद भाई का सर तलवारों के नीचे नहीं देख सकते। हम उनका कर क्या लोगे, उनका हम मानते हैं कि इतनी बड़ी मेजॉरिटी के सामने हम कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन हम अपने भाई के साथ जख्मों में शेयर करेंगे। उसका खून बहेगा, हम साथ बहाएंगे, लेकिन सबूत देंगे हम वाकई उस बाप की औलाद में से जिसमें से तुम हो। जिस वाले इस्लामी फतूहात का सिलसिला शुरू हुआ, माले गनीमत में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुमस में उन 2 कबीलों को हिस्सा दिया आले मोहम्मद के नाम से, और दूसरे जो 2 थे उन्होंने कहा हम भी आपके आल में से, जिससे ये चचाजाद हैं, हम भी सके चचाजाद हैं। आप नौशा शाह अबू तालिब के वक्त कहाँ थे? ये नुक्ता याद रखने वाला है। उनका शाह अबू तालिब के वक्त हम काफिरों के साथ थे। उन्होंने कहा जो कहा मेरे दुख में शरीक नहीं हो सकना मेरी आल नहीं है। समझो फार्मूला समझ में आया? आल होने के लिए दुख में शरीक होना भी एक ज़रूरी चीज़ है। आज भी औलाद रसूल के जितने लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है, अगर आल कहलाना चाहते हैं सरकार के दीन को जवाल से बचाएं और इस्लाम के झंडे को बुलंद करें, वगरना मुमकिन है क़यामत के मैदान में सरकार नाराज़ होए। मैं नहीं कहता कि नस्ब उनकी कट सकती है, नहीं नस्ब नहीं कटेगी। हजूर ने फरमाया है क़यामत के मैदान में सब नस्बें कटेंगी, सब रिश्ते टूटेंगे, मेरे वाला रिश्ता नहीं टूटेगा। मगर ये एक मेयार है, जो दुख में शरीक हो वो आल होता है, जो दुख में शरीक ना हो वो आल नहीं होता। सरकार ने उनको शरीक न किया। अब चलते चलते बात आगे बढ़ी। जनाब अबू तालिब शाह अबू तालिब के बाइकाट में उनके साथ रहे। उनका अबू तालिब हमें ये बतला, वो अकेला मोहम्मद है, हम पूरी कौम है। फरमाया अकेले मोहम्मद के एक बाल पर पूरा अरब कुर्बान है। मैं अपनी औलाद को छोड़ सकता हूँ, इसको नहीं छोड़ सकता। ये मेरे मरे हुए भाई का बेटा है और मैंने इसको अपनी छाती पे सुला सुला के पाला है। अब मैं दुश्मनों के हवाले नहीं कर सकता। तालिब जो था, जिससे आपको मुसलमान होने से भी रोका है, बिलाखिर उनके मुसलमान होने के सबूत इस वक्त किताबों में मौजूद हैं। लोगों ने बनु उमैया और बनु अब्बास, ये दोनों अहले बैत के मुखालिफ धड़े थे, उन्होंने इतना ज़ोर मारा, इतना किसी काफिर को भी बुरा नहीं कहा जितना जनाब अबू तालिब को कहा। हक़ायक़ ये नहीं है। काबे शरीफ के सज्जादा नशीन ने सैयद ज़ैनी बिन दालान मक्की ने आपके ईमान पर पूरी किताब लिखी। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ने हाथ पर बैत भी की। इसे सैयद हुसैनी बिन मोहम्मद रसूल उन्होंने भी किताब लिखी। उस पर आला हज़रत ने जो तहतावी का हाशिया लिखा है, उस हाशिए में उनकी बड़ी तारीफ़ की है कि इस दर्जे का आलिम मैंने मुहक्किक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। इस तरह की बातें। तो ये बात ताज़ा तरीन बात जो किताब लिखी थी साइम चिश्ती ने, उसके ऊपर हाशिया है ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह का। कोई माँ का लाल ही होगा जो ऐसा लिख सकेगा। ऐसा लिखने का पढ़ने पर भी आदमी कादिर नहीं, इतना इल्मी किस्म का है। और बाबा बंदियालवी जो कुल पाकिस्तान का उस्ताद है, उसने भी उस पर रिसाला लिखा है ईमान अबू तालिब पर। उनका ये बात अलग है, इस बात को अलग रहने दो। मैं, ये मेरे भाई की औलाद है और वो मेरा छोटा भाई था, अब मैं इसका वारिस हूँ। मैं इसको बेटे को छोड़ दिया, तालिब को नहीं। उन्होंने कहा मैं नहीं उसमें शरीक होता। कहा नहीं शरीक होते नहीं हो, ना हो, लेकिन मैं तो शरीक हूँगा। मुझे उसके मुकाबले हर आदमी को छोड़ना मंजूर है। सबसे बेटा, पहला बेटा, पहलूटी का बेटा जो होता है ना, जिसकी प्लेठी ना पुत्र रखने, उसके साथ कुदरती तौर पर माँ बाप दोनों को बेहद प्यार होता है। पहले देखा जो वही होता है। वो पहलूटी का बेटा था, लेकिन उनका लाखों बेटे मोहम्मद के जूतों पर कुर्बान, इसको नहीं छोड़ सकता। अच्छा, वक्त गुजरता गया। जब मक्के की ज़िंदगी इतनी तलख हो गई कि रहने की सूरत न रही, सरकार को मक्का छोड़ना पड़ा। सरकार सामने पहाड़ी पर खड़े होकर के कहते हैं, ऐ मक्के, तू मेरा मस्कतुर रास है, यानी मेरी विलादत की जगह है, मेरा मौलिद है, मैं कभी तुझे न छोड़ता। लेकिन कुफार मक्का ने मेरी तौहीद के रास्ते में कांटे बिछा दिए हैं। अब उन्होंने मेरी ज़िंदगी हलकान कर दी है। अब मैं इस हालत में मक्के शरीफ रह नहीं सकता, छोड़ के चले आए।
خدا کا دستور ہے جس جگہ سے کوئی نبی مہاجر ہو کر کے جائے فاتح ہو کر کے ضرور آتا ہے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام مہاجر مصری ہو کر کے آئے، اگلے دن کی شام کو وہاں کے حکمران تھے اور کوئی ان کا کسی طرح کا کوئی اپوزیشن نہیں تھی، کوئی ان کے مقابلے میں دوسرا بندہ نہیں تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن مہاجر عرضی ہو کر کے گئے آسمان پر، جب تک فاتح بن کر کے زمین پر نہ آئے وہ مریں گے نہیں۔ مرزا جی کہتے ہیں کہ میں وہ عیسیٰ ہوں، یار اس کے لیے تو پہلے آسمان پر جانا شرط ہے، تم تو جہاں بیٹھے ہوئے ہو وہاں سے ایک بالش بھی اوپر نہیں جا سکے ہو۔ اور شعور کا یہ عالم ہے۔ مولوی کرم دین پیں والے کے ساتھ تحصیل چکوال میں ایک بستی ہے پیاں پادشان، میں وہاں پڑھتا رہا ہوں، مڑا قدلتی میں جا کے پڑھتے تھے، ٹھہرتے پیں پادشان میں تھے، اور مولانا قاضی ثناء اللہ صاحب پنجائن والے 155 برس عمر تھی، لیکن لاٹھی بغل میں لے کے چلتے تھے، زمین پر نہیں ٹیکتے تھے، چہرے پر کوئی جھری نہیں تھی، صاف چہرہ جیسا جوان آدمی کا چہرہ، کتابیں لے کر کے طالب علم سارے گردا گرد بیٹھے ہوئے ہیں، عبارتیں پڑھ رہے ہیں، یہاں سے ڈانٹتے کہتے کہ پڑھتا آپ یار کنج لکھے کہ استاد جی انجی لکھے ہوا، انہوں نے کہا تو کیوں نہیں پتا جی کنج لکھے ہوا ہونا چاہیے تھا، وہ کاتب تھے نہیں جتنا پڑھے بات نہیں ہوتا نا، ڈانٹتے تھے۔ وہاں کا مولوی کرم دین پیں والے تھے، ان کے ساتھ مناظرہ سا، لڑائی ہو گئی، مقدمہ ہو گیا، اور عدالت میں وہاں پیش ہوئے، تو اس عدالت کی پیشی میں ایک اس کے جھوٹے موٹے صحابی جو مصنوعی قسم کے آرٹیفیشل پرائیویٹ صحابی ہوتے ہیں، اس کے ایک صحابی نے کہا حضور آپ کا یہ سر پر کیا ہے؟ ان کا یہ امامہ ہے، لیکن ازار بند لٹک رہا تھا، انہوں نے کہا یہ امامہ نہیں یہ پجامہ ہے، اور جس کو امامہ اور پجامہ میں تمیز نہ ہو نبی ہو سکتا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک جب جنگ بدر ہوئی اور اس میں حضرت عباس گرفتار ہو کے قیدیوں میں آئے، تو آپ نے کہا جس کے پاس پیسے ہیں وہ پیسے دے کے اپنی گلو خلاصی لے لے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ 10 صحابی کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ وہ قیدی جو سارے تھے، اس کا مطلب پڑھنا لکھنا وہ سارے جانتے تھے، پڑھنے لکھنے والوں نے ایمان کی دولت بمقابلہ ان پڑھوں کے بعد میں پائی ہے، ان پڑھوں نے پہلے پائی ہے، وہ سارے ان پڑھ ہیں، یہ سارے پڑھے ہوئے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی پیسہ دھیلا نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ جس وقت آپ اپنے دہلیز سے باہر قدم رکھ رہے تھے، پیچھے مڑ کے میری چچی کو آپ نے کہا کہ نہیں کہا کہ اگر میں مارا گیا بالفرض تو فلاں کونے میں ایک برتن کے اندر کافی پیسے دفن ہیں، وہاں سے نکال کے اپنا کام چلا لینا، وہ پیسے نہیں ہیں۔ حضرت عباس کہتے ہیں اسی تاریخ سے میرے دل میں یہ بات گھر کر گئی کہ یہ نبی نہ ہوتا اس کو پتہ کس طرح ہوتا۔ معلومہ غیب کے علم کا ہونا یہ کافروں کے نزدیک بھی نبوت کی سچائی کی دلیل تھی، مگر جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور علم غیب نبی کا انکار بھی کرتے ہیں، پتہ نہیں ان کا ایڈریس کیا ہے، پتہ نہیں کہاں ان کو خط لکھنا چاہیے۔ حضرت عباس کہتے ہیں اس وقت میں تھرتھرا گیا کہ واقعی یہ بات تو میں نے کہی تھی، لیکن میں نے مکے میں گئی سرکار اس وقت مدینہ شریف میں تھے، سر پہ ہو تو پتہ نہ کیا ماما ہے کہ پجامہ، نبی تو وہ ہے بکا بیٹھا ہوا مدینے میں ہے، تو مکے میں کوئی آدمی کہتا ہے فلاں کونے میں پیسے دفن ہے وہ نکال لینا، نبی تو وہ ہے نا۔ اب کرتے کراتے ایک وقت آیا جس مکے سے سرکار مہاجر ہو کر گئے تھے اس مکے پر فاتح بن کے آتے ہیں، یہ بھی رمضان شریف ہے، رمضان شریف میں آتے ہیں، لیکن پہلے ان کو اطلاع ہو چکی ہوئی ہے کہ وہ حملہ کریں گے، کیونکہ انہوں نے حملے کی تیاری کی ہوئی تھی اور بڑے نازک حالات سے مسلمان اس وقت گزر رہے تھے، احزاب کی جنگ کے آزما چکے تھے، اس میں مسلمانوں کی حالت بڑی حالت زار تھی، 30,000 کفار تھے اور صرف 10,000 مسلمان جو تھے ان کی تعداد تھی، تو اب ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، تو مقابلہ نہ ہونے کی صورت میں بھی مسلمان ڈٹے رہے، یہاں تک کہ یہ طے ہوا کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ مدینہ شریف کی نصف آمدنی ان کو دیتے ہیں، اس پر صلح کر لیتے ہیں، یعنی
जंग का हरजाना जंग इसको मौजूदा ज़ुबान में कहना चाहिए। हरजाना जंग इनको देते हैं कि निसफ आमदनी तुम ले लिया करो लेकिन हमारे साथ सुलह कर लो। इस मंजिल पर जब पहुँचे कोई सोच सकता है कि इसके बाद भी मुसलमान उभरेंगे? ये डोनाल्ड ट्रंप कोई चीज़ नहीं है। देखें मतलब मुसलमानों की तादाद कितनी है और दुश्मन क़ुव्वत में कितने, पूरा अरब टूट के पड़ा है। और ये सारी कारगुजारी जो थी अबू सुफियान की थी, ये जो यजीद के दादा थे, इस्लाम लाने से पहले इंतहाई साजिशी आदमी थे। जितनी भी जंगें करवाई हैं वो इन्होंने करवाई हैं। जितना नुकसान उनकी तरफ से इस्लाम को पहुंचा किसी शख्स से नहीं पहुंचा। ये बिला खौफ तरदीद ये बात कही जा सकती है। लेकिन अल इस्लाम याद ममा कान कबलहू, कलमा पढ़ने से साबका जो ऐब हैं वो धुल जाते हैं सिवाय हुकूक इंसानी के। हुकूकुल इबाद पूछे जाएंगे। जो सहाबा की शहादतें वाक़या हुई, मुसलमानों का जानी माली नुकसान हुआ, वो हुकूकुल इबाद ही हैं। इसका मतलब ये तो पूछा जाएगा कुछ भी है। तो अब एक सहाबी उसी तारीख मुसलमान हुए, हज़रत नुएम बिन मसूद, कहते हैं या रसूलल्लाह मुझे मौका दीजिए, मैं एक बात इनसे करता हूँ। मेरा ख्याल है टाइम शायद ख़त्म हो रहा है तो मैं बयान ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आइंदा जगह पर इस मज़मून को मुकम्मल करेंगे। यानी इस्लाम के ख़िलाफ़ ऐसी साजिशें हुई कि इस्लाम दम तोड़ने लगा, लेकिन रब ने कहा गम ना खाओ, सुस्त भी रहो, गलबा तुम्हारा ही हक़ है, शर्त यह है कि अपने अक़ीदे पर साबित कदम रहो। अल्लाह ताला मेरा और आपका खात्मा सच्चे दीन पर करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।